درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے درشک، آپ کے سامنے آپ کا پیارا اور خوبصورت سلسلہ لے کر کے ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، جس کا نام ہے محبت کی زبان۔ اس پیارے سلسلے میں ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کس انداز سے اور کس طرح کی جائے تاکہ ہماری گفتگو خوبصورت سے خوب تر ہوتی چلی جائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام گفتگو کس انداز سے کی جائے، محبت کی زبان، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے مسکرانا، یعنی گفتگو میں مٹھاس اگر پیدا کرنی ہے، گفتگو میں اگر شکر ڈالنا ہے، گڑ ڈالنا ہے نا، تو بات کرتے کرتے مسکرانا سیکھیے۔ جب آپ بات کر رہے ہو نا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، انشاءاللہ آپ کی گفتگو شکر کی طرح میٹھی ہو جائے گی۔ آئیے گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا اور مسکرانے کے کیا فوائد ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن حدیث پاک میں کیا اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی دینی بھائی سے اگر ہم مسکرا کر کے ملتے ہیں نا تو یہ مسکرا کر کے ملنا یہ صدقہ ہے۔ مزید ہم اس کی طرف بڑھیں گے کہ مسکرانا سنت ہے، مسکرانا اور ہنسنا، قہقہا لگانا، زور زور سے چیخنا، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ تمام تر چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ مسکرا کر کے ملنا یہ سنت ہے، مسکرا کر کے ملنا یہ صدقہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب ملا کرتے نا تو مسکرا کر کے ملا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی عادت مبارکہ کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں مولانا شان الہی صاحب سے۔ اچھا یہ بتائیں کہ تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، یہ پورا جو شعر کس کانٹیکسٹ میں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کی۔ ماشاءاللہ۔ آج کا سلسلہ تو بڑا ہی پیارا ہے، جس کا تو نام ہی ہے اسمائل، مسکرانا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر کے اندر جو بات بتائی، اس کی میں ایک جو لفظ ہے اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا خاص طور پر، وہ یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر پڑھے یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھے بول کر دونوں باتوں میں کچھ فرق ہے۔ جی کیا فرق ہے؟ اگر ہم بولیں گے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے تو کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوگا کہ کبھی ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو مسکرا کر دیکھا یا کوئی واقعہ ہوا تو وہ سکون میں آ گیا کوئی شخص، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں آیا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، تو یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم عادت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب ملتے تھے تو مسکرا کر ملا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی پاک
علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری زندگی میں ہی نہیں بلکہ آج بھی اگر کوئی شخص غمگین ہو، پریشان ہو اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہو اور اس کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو جائیں تو اس کا غم بھی دور ہو جاتا ہے، وہ بھی بے قرار سے قرار میں آ جاتا ہے اور اس کا دل بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یوں سمجھ لیں اس شعر میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ محشر کے دن بھی جب ساری قوم پریشان ہوگی، ساری امتیں پریشان ہوگی، اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تسکین دیں گے، راحت کا سبب بنیں گے۔ اس لیے فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت، یعنی اس عادت مبارک جو ہے اس پر لاکھوں سلام۔ یعنی ایک ہی بار نہیں مسکرائے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ کی عادت ہے، عادت میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ مجھے وہ روایت یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ آئیں، اچھا، آنے کے بعد عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیں کیا جنت میں بوڑھی عورتیں داخل ہوں گی؟ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ اللہ، تو وہ بیچاری جو رونے ضعیفہ تھی روتے ہوئے چلی گئیں، تو آقا کریم نے کہلوایا کہ انہیں جا کر کے خوشخبری دے دو کہ رب تبارک کا وتعالی انہیں بوڑھے صورت میں جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں اس کا کچھ یوں حکم ارشاد ہوتا ہے فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے ہم نے ان کو ایسا بنایا جیسی کنواریاں، یعنی بوڑھی عورتیں جوان کر کے جنت میں داخل کی جائیں گی۔ یعنی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، جو بوڑھے ہوں گے ان کو اللہ جوان کر دے گا، ان کو اللہ تبارک و تعالی جوان کر دے گا۔ یہ خوش طبعی مسکرا کر کے پیارے آقا نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو گفتگو ہم اگر کریں، بس اوقات بعض لوگ ہمیشہ جو ہے نا وہ خالی منہ بنا کر کے بات کرتے ہیں، ہمیشہ کبھی ان سے کوئی ملنا نہیں چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر کے ملا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کی بار بار تمنا ہوتی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل ایسا ہے کہ مسکرانے کی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ مسکرا کر کسی سے ملنے سے کسی کی زندگی خوشگوار بھی ہو جاتی ہے، اور کسی کے بے رخی سے ملنے سے شاید وہ گناہوں میں کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کیا کہ ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ کہ مسکرانا سنت ہے اور مسکرانا صدقہ بھی ہے، مسکرانے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اسی بات کو میں دوبارہ بولتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مسکرانا سنت بھی ہے، مسکرانا صدقہ بھی ہے، مسکرانے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اب میں ناظرین سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ فیصلہ کیجئے ان دونوں باتوں میں سے آپ کو کون سی بات زیادہ اچھی لگی۔ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ جو مسکرا کر بات کہی گئی وہ بہت اچھی لگی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ مسکراتے ہیں تو ذہن بھی کھلا ہوتا ہے، ایک اچھا محسوس ہوتا ہے، اور سامنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے۔ بے رخی شخص سے ہاں کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو، تو ہمیں کسی بھی بات کو اگر کہنا ہے، سمجھانا ہے تو اس کا انداز ہوتا ہے۔ اگر اسی بات کو آپ مسکرا کر کہیں گے تو اگر وہ تھوڑی کڑوی بھی بات ہے نا، تو آپ کی مسکراہٹ کی مٹھاس وہ سامنے والے کو محبت کی طرح آپ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا کہ اگر مسکرا کے بات کریں گے تو وہ بات اچھی بھی لگے گی۔ اب ہمارے ناظرین اندازہ لگا رہے ہوں گے، جی بولے کون کون مسکرا کے بات کرتا ہے اور کون مسکرا کے بات نہیں کرتا ہے۔ بس اوقات کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں نا شان بھائی، کہ وہ بات تو اچھی کر رہے ہوتے ہیں، خوشی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بات یہ کرنے والے ہیں۔ یعنی ملیں تو تھوڑا مسکرا کے ملیں، ایزی ٹو ایکسیس رہے نا، آسان گفتگو کریں، بات بھی آسان ہو اور ساتھ میں مسکراہٹ کا شکر بھی اس میں لگا دینا، تو پھر گفتگو جو ہے بہت پیاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر ہم جب گزرتے ہیں گلیوں سے تو بسا اوقات آپ نے کہا بھائی مسکرانا سنت ہے اور صدقہ ہے، آپ نے ساری بات بتا دی۔ اب کیا ہوگا اگر ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ہے بھائی میں تو بہت مسکراتا ہوں، اپنی دکان پہ بیٹھ کر کے جب میں ہنستا ہوں نا تو لوگ پھر دیکھتے ہیں، دکان میں آواز جاتی ہے، ہاں دوسری دکان میں آواز جاتی ہے، اور جب میں بیٹھ کے وہاں بات کر کے مسکراتا ہوں نا، دیکھو حضرت نے کہا مسکرانا سنت ہے،
میں تو بڑا مسکرا کے بات کرتا ہوں، میری بات جب مسکرا کے کرتا ہوں تو آس پاس کے لوگ بھی جو ہے میری آواز کو سننے لگتے ہیں. تو کیا کہیں گے، مسکرانا الگ چیز ہے اور زور سے ہنسنا یہ الگ چیز ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں گے نا؟ جی ہاں، یہ مسکرانا نہیں ہے جو آپ نے جو مثال دی ہے. جی مسکرانا جس کو تبسم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نظر آتے ہیں، لیکن قہقہہ لگانا جس میں آواز آتی ہے، قہقہہ لگا کے زور زور سے قہقہہ لگانا، یہ جو ہے نا یہ پسندیدہ نہیں ہے. قہقہہ لگانے کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان، کہ مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور قہقہہ لگانا یہ شیطان کی طرف سے ہے. اللہ. تو یہاں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں مسکرانا ہے، ہنسنا ہے، ایک موقع کی مناسبت سے اس کا خیال رکھا جائے. لیکن قہقہہ لگانا ہے کہ اتنی زور زور سے ہنسنا ہے کہ جو ہے نا سویا ہوا جو شخص ہے وہ بھی اٹھ کے لگے کہ کیا ہو گیا میں، تو ایسا بھی نہیں ہونا ہے. تو مسکرائیے، لیکن اس کا لیکن ایک بات کا اور توجہ دلاؤں گا کہ مسکرائیں لیکن موقع محل کے اعتبار سے. اچھا، وہ آپ پچھلے ایپیسوڈس میں گفتگو کی تھی کہ بولنا بولنے سے آتا ہے، اس کی فیس چکانی پڑتی ہے، تو مسکرانا بھی مسکرانے سے آتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی مسکرانا. آپ جو ناظرین کو میں کہوں گا جو دیکھ رہے ہیں نا، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھوڑا سا آپ خود ہی ایسے ہی مسکرا لیجئے. کیمرہ مین کو بھی میں کہوں گا تھوڑا سا آپ بھی مسکرا لیجئے. ماشاء اللہ دیکھیں کتنا پیارا چہرہ لگ رہا ہے. مسکرائیں گے تو چہرہ ایک دم کھل اٹھتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. واقعی ایسا ہے. تو آپ مسکرائیے اور ایک دوسرے کو دیکھیے مسکرا کر، آپ کہیں گے واقعی یہ تو اچھا لگ رہا ہے. تو آپ کا چہرہ، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، آپ سیدھے کھڑے ہوں اور پھر تھوڑا سا مسکرائیے، ایسے کھڑے ہوں، آپ خود کہیں گے. چاہے آپ فوٹو لے لیں مسکرانے والا اپنا ہلکا اور ایک دم سیریس والا، آپ خود دیکھیں کیا فرق ہے دونوں میں. آپ کہیں گے کون سا چہرہ اچھا لگ رہا ہے، مسکرانے والا چہرہ اچھا لگ رہا ہے. تو مسکراتے رہنا چاہیے. جی جی، بہت سارے مسائل مسکراہٹ سے حل ہو جاتے ہیں. میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ مسکرانا یہ کئی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. ہم سلسلے کے آخر میں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسکرانے کے کیا طبعی اور طبی فوائد ہیں، انسان کیا کیا چیزوں سے بچ جاتا ہے، وہ بھی ہم جانیں گے. لیکن میں ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے. بسا اوقات نا گھر پہ دیکھیں، جس کی جو پوسٹ ہوتی ہے، جس کا جو منصب ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں نا. اب گھر کا جو ذمہ دار ہے، ابو گھر پہ آنے کے بعد ہم نے سنا ہے بسا اوقات بچے چھپ جاتے ہیں، پردے کے بیچ چھپ جاتے ہیں، ابو آ گئے. صحیح. بجائے اس کے کہ بچے ان کے قدموں سے لپٹیں، یہ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچے جیسے سنتے ہیں نا گیٹ پہ ابو پہنچ گئے، آپ سب چھوڑ چھاڑ کے وجہ یہی ہوتی ہے نا گھر میں گھستے کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب سامان کہاں رکھا ہوا ہے، یہ سب کیا کر رہے ہو، شور مچا رہے ہو، یہ وہ. تو یہ طریقہ کیا ہے، دل میں قدر و منزلت بھی کم کر لیتا ہے اور وہ ڈرنے والے بچ جاتے ہیں. اپنے دل کی بات بھی بچہ نہیں کہہ پاتا پھر آپ سے. نہیں ہوتا یہ نا، وہ جانے کے بعد وہ بچہ کہتا ہے کہ ابو میں نے آج نا مارکس بڑے اچھے لائے ہیں، اچھا ٹیسٹ میں 100/100 لایا ہوں. تو کہتے ہیں اچھا چلو اور محنت کرو، اچھی محنت کر رہے ہو، چلتے رہو. اب بچے کی ایک امید ہوتی ہے نا، امید ہوتی ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے، رسپانس ملے گا. ہاں ابو کے پاس جاؤں گا تو ابو تو ایک دم کھل اٹھیں گے، مسکرا اٹھیں گے. باپ نے ہاں یہ تو میں مسکرا دیا، چونکہ ہمارا سلسلہ مسکرانے کا چل رہا ہے تو اس پہ اسی کے ساتھ ریلیٹ ہو گیا. ہاں بڑے اچھے نمبر ہیں، بہت اچھا کیا، آئندہ اور محنت کیجئے. تو اب بچہ مایوس کہیں نہ کہیں ہو جائے گا. بلکہ کچھ بچے تو نفسیاتی طور سے اتنے زیادہ مضبوط ہوا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کی ہر چیز کو ایک کیمرے کی طرح اسکین کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ اپنی امید کے مطابق ریسپانس نہیں ملتا نا نشان بھائی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے بسا اوقات ڈپریسڈ بھی ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار میں نے اتنا اچھا کام کیا، کوئی ریسپانس نہیں، میں نے اتنی اچھی بات کی، کچھ نہیں. بلکہ اس کی جگہ اگر یہ ہوتا ہے واہ ماشاء اللہ شاباش میرے شیر، تو نے کیا شاندار کام کیا، تحفہ بھی دے دے، تحفہ دے دے، مجھے فخر ہے اپنے اس بیٹے پر، امید ہے کہ میرا نام روشن کرے گا. یہ مسکرا کر کے یہ جملے کہہ دی نا، یقین جانیے اس کی ترقی نہیں ہوگی بلکہ اس کے جسم میں ترقیوں کے پر لگ جائیں گے، وہ ہر موڑ پہ ترقی کرتا چلا جائے گا. اچھا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب ہے، بلکہ اسلام کی خوبصورتی، ہمارے مذہب کی خوبصورتی یہ ہے کہ دعائیں، اس کے حوالے سے کہا بھی گیا کہ دعا کروائی جانی چاہیے، دعا کرنی بھی چاہیے، کثرت دعا کا حکم بھی دیا گیا. مجھے یہ بتائیے، مسکرائے اگر کوئی بندہ، جیسے فار ایگزامپل میں جا رہا ہوں، آپ کھڑے ہیں اور آپ مسکرائے مجھے دیکھ کر کے، اب میری ریسپانسبلٹی کیا ہونی چاہیے، مجھے کیا اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ کیا کوئی دعا بھی ایسی ملتی ہے کہ مسکرانے والے کو دعا دے دی جائے؟
جی جی بالکل، اسلام نے، شریعت نے ہمیں ہر جگہ ہمارے رہنمائی کی ہے، اور ماشاءاللہ مسکرانے کی بھی ہمیں دعا بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو فرمایا گیا کہ تم یہ دعا پڑھو، اضحک اللہ سنک، واہ واہ، یہ دعا ہے۔ ناظرین آپ بھی یاد کر لیجئے، اضحک اللہ واہ سنک، واہ، اس کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی جب اس کو آپ پڑھیں گے تو یقیناً ثواب بھی ملے گا، اور یہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، مسکراتا رکھے ماشاء اس اللہ۔ طریقے سے۔ تو اچھا میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مسکرانا آتا ہی نہیں ہے، اچھا آتے ہی نہیں؟ ہاں وہ کوشش بھی کرتے ہیں، وہ اچھا کسی کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ بھائی آپ بیٹھے ہوئے، مسکرانے کی بات چل رہی تھی کیونکہ تربیت کا سلسلہ جاری تھا، کچھ لوگ تھے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو ہماری بات پہ ہم نے کہا مسکراؤ تو مسکرانے لگے، کچھ لوگ ایک دم بیٹھے ہوئے، بھائی مسکراؤ تو صحیح، منہ ہاتھوں سے کر لو، ایسا نہیں ہو رہا، تو وہ آتا ہی نہیں کچھ کو مسکرانا، تو اس کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی، آپ خود تھوڑا سا فیل کریں گے، اچھا آپ مسکرانے کی کوشش کیجئے۔ ہم کسی جگہ گئے حوالے سے معلومات لینے کے لیے، تو وہ ایک بچہ آیا ہمارے پاس، کہنے لگا کہ ہمارے جو ناظم صاحب ہیں نا، ہم تو انتظار کرتے ہیں کب مسکرائیں گے، ہاں ہاں وہ مسکراتے ہی نہیں، ہمارے ناظم صاحب، ہمارے استاد صاحب مسکراتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا کچھ عجیب سا، ایسے ہی ایسے ہی۔ لیکن یہ کہ جو آپ کو آبزرو کر رہا ہے، جو آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ اس بات کو ریئلائز کر رہا ہے کہ ہمارے استاد صاحب مسکراتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، تو آپ مسکرائیے اور ماحول خوشگوار بنائیے۔ جی ناظرین، آج کے سلسلے میں یہ آپ کو ہم نے ایک اصول دے دیا ہے کہ گفتگو خوبصورت ہوگی، زبان میٹھی ہوگی، محبت والی زبان بن جائے گی اگر ہم اپنی گفتگو کے اندر مسکرانا شامل کر لیں گے۔ گفتگو میں مسکرانا شامل ہوگا تو گفتگو بھی پیاری ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ میں ثواب کی اگر نیت ہوگی ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ طبی بھی فوائد ہمیں بہت سارے نصیب ہوں گے۔ چونکہ سلسلے کا وقت دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گیسٹ سے۔ اچھا یہ بتائیں شان بھائی کہ مسکرانے سے ہمیں طبی کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ مسکرانے کے طبی فوائد میں آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناتا واہ ہوں۔ واہ سبحان، جی ضرور، سیدنا برا بن عازب صحابی رسول ہیں۔ ماشاءاللہ۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے ملاقات کی، تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جو ہے نا مصافحہ کیا، اور مصافحہ کر کے خوب اچھے انداز سے مصافحہ کیا اور مسکرائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بتائیے۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا۔ واہ واہ، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے مسکرا کر ملتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما واہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ، ماشاء کتنی اللہ۔ پیاری بات، یعنی دیکھیں عمل کتنا سا، جی آپ کی کیا محنت لگی، کیا کوشش لگی، کچھ نہیں، بھائی آپ ایسے ہی۔ دو مسلمان ملے، آپ ملاقات کری، آپ نے گرم جوش اچھے انداز سے مصافحہ کیا، اور آپ نے اچھی نیتیں کر لی کہ سنت ہے مسکرا کر ملنا، اور آپ نے مصافحہ کیا، مسکرائے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، تو کیا فضیلت ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ مغفرت فرما دے گا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا ماشاءاللہ، تو زبردست۔ یہ وہ تھی میں نے جو آپ کو سبحان اللہ، بتائی۔ سبحان اللہ۔ جی طبی فوائد کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین دیکھا آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ مسکرانا خوب اچھے انداز سے جانتے بھی ہیں اور اپنے ماننے والوں کو اس کا درس بھی دیتے ہیں۔ میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ بھی مسکرانا سیکھ لیجئے اور اپنی گفتگو میں مسکرانے کو ضرور شامل گفتگو کیا کیجئے تاکہ آپ کی گفتگو مزید حسین ہو جائے۔ تصور کریں نا وہ کیا خوبصورت سما ہوگا جب والی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، آپ کے چہرے انور کی ضیاء پاشیاں ہوں، آپ کے چہرے انور کا نور ہو، اور پھر آقا کریم اس نور والے چہرے کے ساتھ مسکرا رہے ہوں، اور سامنے والا کتنا سکون پاتا ہوگا اس مسکراہٹ سے۔ اس لیے آپ بھی اس ادائے نبوی کو، اس پیارے آقا کی ادا کو ادا کرنے کی کوشش ضرور کیجئے۔ ہم اپنے گیسٹ سے پھر جاننے کی کوشش کریں گے، اچھا یہ طبی فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ مسکرانے کے طبی فوائد میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے
ناظرین کے لیے بھی کچھ چیزیں نئی باتیں ہوں گے اور آپ کو لگے گا کہ واقعی کہ مسکرانے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے. جی ہاں، چاہیں تو آپ نوٹ کر لیجئے. انسانی چہرے کے اندر 200 پوائنٹس ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، یعنی کہ غصہ کرنا، فیس کا ایکسپریشن دینا، ماتھے سے کچھ ایک چیز کا اظہار کرنا، ناراضی کا اظہار کرنا، یہ الگ الگ ہوتے ہیں. غم میں انسان کا چہرہ الگ ہوتا ہے، افسردگی میں، شرمندہ ہوتا ہے تو الگ ہوتا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ انسان کے چہرے میں 200 پوائنٹس ہوتے ہیں. لیکن مسکرانا یہ واحد ایک ایسا عمل ہے جس مسکرانے سے 200 پوائنٹ حرکت میں آ جاتے ہیں. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 2، جو شخص مسکرانے کا عادی نہیں ہوتا، جس کو مسکرانے کی عادت ہی نہیں ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ ایکسپریشن لیس ہو جاتا ہے، یعنی وہ سمجھ لیں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی جذبات کو وہ ظاہر نہیں کر پاتا مکمل. اچھا، ایک اور بات بڑی پیاری، اللہ پاک نے انسان کے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کا ایک سسٹم بنایا ہے جس کو بولا جاتا ہے امیون سسٹم. امیونٹی بھی کہا جاتا ہے نا، جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ بیماریوں سے لڑتا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ مسکرانے سے اس طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اچھا، مسکرانے سے امیونٹی سسٹم انکریز کر اب جاتا ہے. بتائیں کتنی بیماریوں سے یہ بچائے گا، کیونکہ امیونٹی سسٹم کمزور ہوگا تو بہت ساری بیماریاں، قوت مدافعت جس کو بولتے ہیں. ہاں، تو امیونٹی سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا کس سے؟ مسکرانے سے. تو مسکراتے رہیے. اچھا، اسی طریقے سے ٹینشن ریلیف کرنے میں بھی مسکراہٹ کا اہم کردار ہے. اور ایک یونانی طب کی کتاب میں ہے کہ دما، جس کو استھما کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ قبر تک جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے نہیں کہ اس کا علاج بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے. ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، لیکن یہ بیماری بڑی مشکلوں سے جاتی ہے، دما. تو بیان کیا گیا ہے کہ مسکراہٹ کو دما کا بھی ایک علاج قرار دیا گیا. اچھا. ہاں، مسکرائیے. مسکرانے کو دما کا بھی بظاہر لا علاج بیماری محسوس ہوتی ہے، اس کا علاج مسکراہٹ میں ہے. مسکراہٹ میں. تو دیکھیے یہ سنت مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بیماریوں کا علاج دے دیا. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے ارشاد فرمایا نا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ. ناظرین، آپ اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، ٹینشن ریلیف آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹینشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، زندگی کو خوبصورت خوشبودار بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ بیماریوں سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ کریں، تو اس کے لیے جہاں دیگر چیزوں کو آپ پریکاشنز کو آپ شامل کریں، وہیں اپنی زندگی میں مسکرانا بھی شامل کر لیں. مسکرائیں گے تو انشاءاللہ وطن بھی مسکرانے والا بن جائے گا. مسکرائیں، خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کو خوش رہنے دیں. صحابہ اکرام علیہم الرحمت والرضوان، نبی پاک کے صحابہ کیا مسکراتے تھے، ہنستے تھے یا نہیں؟ یہ سوال جیسے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ویسے ہی کسی کے ذہن میں آیا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ کیا نبی پاک کے صحابہ مسکراتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جی ہاں، صحابہ اکرام مسکراتے تھے. جی شان بھائی، آپ مزید اور کچھ بتانا چاہیں گے مسکرانے کے حوالے سے؟ ہاں، مسکرانے کے لیے ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا کہ مسکرانے سے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. ہاں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. جیسا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب ان کو ایمرجنسی میں جانا پڑا، اور ٹرین کی ٹکٹ ایک خاص مقام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہونی تھی. ٹھیک ہے. دونوں لوگوں نے ٹکٹ کی، لیکن وہ جہاں تک جانا تھا وہاں تک ٹکٹ نہیں ہو پائی، وہ درمیان راستے تک ہی ان کی ٹکٹ تھی. اب آگے کی سفر ان کو کرنا تھا. اب ٹی ٹی جو ہوتے ہیں ٹرین میں، وہ آتے ہیں ٹکٹ چیک کرنے کے لیے. اب ہوا یہ کہ 2 شخصوں میں سے ایک شخص گیا ٹی ٹی کے پاس، کہنے لگا کہ سر ہمارا جو یہ ہے ٹکٹ ہے بس یہیں تک ہے، اور آگے کے لیے بتائیے کیا کریں، سیٹ ہمیں دے دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، کوئی سیٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں سر تھوڑا کر دیجیے. نہیں ہے، کوئی سیٹ نہیں ہے. اب وہ واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھی کو بولا کہ وہ ٹی ٹی نے منع کر دیا، سیٹ نہیں، اب کیا کریں. اب وہ دوسرا شخص گیا. دوسرا جانے کے بعد کہنا سر تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجیے نا، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجیے. مسکرا کر بولا کہ سر تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجیے، اب یہاں تک آئے ہیں اور آگے پھر پریشانی ہو جائے گی، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس سیٹ پہ جا کے لیٹ جاؤ جا کے. یہ انہوں نے جواب دیا. اب آپ دیکھیے، ایک ہی جگہ سے ایک ہی بات ایک ہی طریقے کی ہے نا، لیکن انداز بدلنے سے اس نے اس کا مسئلہ حل کر دیا. تو مسکرا کر اگر آپ کسی سے ملیں گے، مسکرا کر اگر آپ کسی سے بات چیت کریں گے، تو آپ کا مسئلہ اس طریقے سے بھی حل ہو سکتا ہے. زندگی فائدہ ہی فائدہ ہے مسکرانے میں. گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں زندگی آسان ہو جائے گی مسکرانے سے. اگر بندہ مسکرائے
تو اس کی زندگی بس اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مسکرانے کے لیے موقع محل دیکھنا ضروری ہے. جی اب کسی کا انتقال کی خبر سنی ہے، جی میں نے سنا تھا، کیونکہ اب یہ ایپیسوڈ تو آپ نے سن رہے ہیں اور ہم نے پڑھا بھی، مسکرانا سنت ہے، مسکرانا چاہیے. آپ نے پڑھا بھی ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں مجھے تو مسکرانا ہے. اب آپ گئے، ارے مجھے تو بہت افسوس ہوا آپ کے چاچا جان کا انتقال ہو گیا. نہیں، وہاں یہ موقع نہیں ہے مسکرانے کا. وہاں پہ اتنا تو، یہ تو کامن سینس کی بات ہے بھائی، جی جی ہے نا، کہ بھائی کہاں مسکرانا ہے کہاں نہیں مسکرانا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ کو آپ کے چہرے پر وہ انداز ہونا چاہیے کہ ہمدردی والا، ایک افسردہ چہرہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کو بھی لگے کہ ہاں واقعی یہ بھی میرے ساتھ میرے غم میں شامل ہے. غم میں شریک ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے معاذ اللہ نوحے والا انداز اپنائیں، نہیں. بلکہ غم میں شریک ہونے کے لیے ایک جو نارمل کیفیت ہوتی ہے وہ بھی آپ ہمدم ہیں تو ہم غم بھی ہو جائیں، تو اس سے انسان کو سکون ملا تو کرتا مسکرانے ہے. کے لیکن لیے غم کا بھی وہی ایک شریعت نے جو کرائٹیریا دیا ہے جی اسی کے مطابق ہونا چاہیے. اس سے اگر آگے ہم بڑھیں گے تو پھر وہی شرعی چیزوں میں ہم گرفتار ہو جائیں گے. تو ناظرین، آپ نے آج کے اس سلسلے میں بڑے پیارے اور حسین انداز سے سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے آپ کو بتایا کہ مسکرانا سنت ہے، ساتھ ہی میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مسکرانے کے کیا کیا طبی فوائد ہیں. میڈیکل سائنس مسکرانے کے حوالے سے، اسمائل کے حوالے سے کیا بتاتی ہے. بندہ اگر مسکرائے نا تو میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے کہ بہت ساری وہ بیماریاں جو بظاہر لا علاج محسوس ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے دمے کی بیماری کے حوالے سے سنا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ مسکرانا اس کے علاجوں میں سے ایک علاج ہوتا ہے. تو اس لیے ایزی رہیں، اسمائل کرتے رہیں، مسکراتے رہیں، زندگی بھی مسکرانے والی خوبصورت بن جائے گی. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور اس وقت تک کے لیے FGN چینل کا یہ خوبصورت پیغام اپنے ساتھ یاد رکھیے گا. محبتیں عام کیجیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام.